ایک چودھری صاحب تھے، چودھری صاحب 1 سال کا غلہ، 1 سال کا غلہ مدرسے میں بچوں کے لیے وہ گیہوں بھیجتے تھے، بچے کھائیں گے 1 سال کا غلہ. اور کسی کہنے والے لگ گیا پیچھے لگنے والا لگ گیا، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، پیچھے لگنے والے لگ گئے، غیبت کرنے والے لگ گئے. چودھری صاحب کے پاس گیا، بولا ہے چودھری صاحب، آپ 1 سال کا غلہ، 1 سال کا اناج آپ بچوں کے لیے دیتے ہیں نا؟ تو چودھری صاحب بولے کہ ہاں، مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے کھانے کا 1 سال کا اناج ہم دیتے ہیں. اے بابو بیٹھ جاؤ نا. کیا ہے بیٹا؟ ڈبل؟ اور پہلے یہ حکا تھا، اب 2 ڈبل حکا ہوگا. جلدی لگاؤ بیٹا، جلدی کر، ٹائم نہیں ہے. طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، بس انشاءاللہ مختصر تقریر ہوگی الحمدللہ. دل جمی کے ساتھ بیٹھے، بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، بس بس بس. ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں چودھری صاحب 1 سال کا کھانا مدرسے میں وہ غلہ جمع کر دیتے تھے بچوں کے لیے. اسی میں کتنے آدمی ہوتے ہیں نا، مولوی سے جلنے والا، مدرسے سے جلنے والا. یہ چودھری صاحب کا پتہ کیا، چودھری صاحب کے گھر پہ پہنچ گیا، بولا چودھری صاحب آپ ہی ہیں؟ بولا ہاں میں. بولا کہ 1 سال کا غلہ آپ مدرسے میں بھیجتے؟ بولا ہاں بھیجتے. بولا کہ آپ کو پتا ہے وہ غلہ میں کیا کیا پھیرا ہو رہا ہے؟ بولا نہیں ہم کو پتا نہیں. بولا حضرت آدھا غلہ مدرسہ اور بچہ کھاتا ہے، آدھا غلہ مولوی کھاتا ہے. مولوی اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، آدھا گیہوں مدرسہ کا بچہ کھاتا ہے، آدھا گیہوں مولوی اپنا گھر لے کر جاتا ہے. تو چودھری صاحب اور قربان جائیے، چودھری صاحب کھڑے ہوئے اس آدمی کو سینے سے لگا لیا. چودھری صاحب کھڑے ہو کر اس آدمی کو سینے سے لگایا، بولا بھائی تیرا شکریہ، تو نے میری آنکھیں کھول دی. بولا کہے؟ بولا ہم کو پتا نہیں تھا. چودھری صاحب بولے کہ ہم کو پتا نہیں تھا کہ مولوی صاحب کے گھر میں بھی غلے کی کمی ہے. آپ نے میری آنکھ کھول دی. آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنا غلہ مدرسے میں جائے گا اتنا غلہ مولوی صاحب کے گھر بھی جائے گا. وہ آدمی وہیں پہ بیٹھ گیا، بولا گڑبڑ بھاگ لو، ہم تو آگ لگانے آئے تھے لیکن آگ لگی نہیں، یہ تو آگ اور بجھ گئی. تو اس آدمی نے کہا کہ چودھری صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب مولوی صاحب کے گھر گیہوں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، چاول کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، مدرسے کو بچے کو کھلاتے ہیں، اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو چودھری صاحب نے جواب دیا کہ سنو، جو چٹائی پر بیٹھ کر دن رات قال اللہ قال رسول کرتا ہو وہ میرا کھانا کھائے گا، اللہ کتنا اجر دے گا، اللہ کتنا ثواب دے گا. قربان جاؤ، مدرسے کے بچے بھی کھائیں گے، حضرت بھی کھائیں گے، مفتی صاحب بھی کھائیں گے، مولانا صاحب بھی کھائیں گے، سب کھائے گا میرا غلہ. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اگر مدرسے نہ ہو آپ زندگی گزار پاؤ گے؟ ارے بولو بھائی، گزار پاؤ گے؟ زندگی گزرے گی؟ مفتی نہ ہو، عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، مرو گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب ABCD پڑھ کر جنازہ پڑھا دے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ مسلمانوں، یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں. یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے دھرتی پر، اللہ نظام کو چلاتا رہے گا، چاند سورج نکلتا رہے گا. جس دن یہ دھرتی پر مدرسے بند ہو گئے، نہ چاند نکلے گا نہ سورج نکلے گا. ایک بات یاد رکھنا، یہ مدرسے دینی قلعے ہیں. پیدائش سے لے کر موت تک مولوی کی ضرورت ہے، پیدائش سے لے کر موت تک مولوی کی ضرورت. اور سنو، جنت میں بھی چلے جاؤ گے مسلمانوں، وہاں بھی مولوی کی ضرورت ہے. اور قربان جاؤ. تو کہ کیسے بھائی، وہاں مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، وہاں مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پوچھے گا جنت میں جنتیوں سے کہ میرے جنتیوں،
ساری نعمتیں مل گئی. کہا کہ یا اللہ ساری نعمتیں مل گئی. دودھ کی نہریں بہ رہی ہے, شہد کی نہریں بہ رہی ہے, شراب کی نہریں بہ رہی ہے, یہ پھل ہے, یہ فروٹ ہے, یہ باغ و بہار ہے. یا اللہ اب کچھ نہیں چاہیے. تو میرا اللہ کہے گا میری جنتیوں, میرے بندو, ایک نعمت باقی ہے. ایک نعمت, ارے بولو بھائی, ایک نعمت. تو جنتی اہل جنت کہیں گے یا اللہ اب کون سی نعمت باقی ہے؟ ساری نعمت تو مل گئی, اب کون سی نعمت باقی ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا جاؤ اپنے علماء سے پوچھو جا کر, وہ تمہیں بتا دیں گے کون سی نعمت باقی ہے. تو جنت میں ڈھونڈتے پھرو گے. مولوی صاحب کہاں کے لگے ہو؟ ہم مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, آپ پوچھیں گے حضرت اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نعمت باقی ہے, وہ کون سی نعمت باقی ہے؟ تو حضرت فرمائیں گے اے لوگوں سنو, اللہ کا دیدار باقی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ اپنا دیدار اپنے بندے کو کرائے گا. بندہ جب اللہ کو دیکھے گا 50,000 سال گزر جائے گا, بندہ اللہ کو دیکھتا رہ جائے گا. کتنا خوبصورت ہے میرا اللہ, میرا رب کتنا خوبصورت ہے. قربان جاؤ کہ بندہ جب دیکھے گا 50,000 سال گزر جائے گا, نظریں نہیں ہٹے گی. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, یہ وہ ذات ہے مدرسے میں پڑھنے والے ذات, وہ ذات ہے, یہ مہمان رسول ہے. ان کا اکرام کرو, ان کی خدمت کرو, اللہ توفیق دے, ان سے دعائیں کراؤ. ان سے, ارے بولو بھائی, ان سے ہاں موقع ملے تو الحمدللہ کہیے کہ بھائی تم دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو, حدیثیں پڑھتے ہو. الحمدللہ میرے گھر میں پریشانی ہے, تھوڑا دعا کر دو اور قربان جاؤ. یہ بچے حافظ قرآن, ارے قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. دیکھا کہ قربانی میں ایک کلکتہ میں بکرا بکا. بکرا, ارے بکرا جانتے ہیں نا, بکری, خسی. وہ بکرا کتنا میں بکا؟ 7 لاکھ میں. کہا ہے بھائی وہ بکرا تھا کہ ہیرا تھا؟ 7 لاکھ میں کہا ہے بکا. بولا اس لیے کہ اس میں نا اللہ لکھا ہوا تھا, اس کے بدن میں اللہ لکھا ہوا تھا, اس لیے 7 لاکھ میں بکا. اچھا, بکرا کے بدن میں اللہ لکھا ہوا تھا, اس کی قیمت 7 لاکھ, اور جس کے سینے میں 300 پارے قرآن شریف ہے, اس کا مقام کتنا ہونا چاہیے بھائی؟ ارے بولو, زور سے بولو نا. بکرے کے بدن میں اللہ لکھا تھا, اس کی قیمت 7 لاکھ لگاتے ہو کروڑ پتیوں, مسلمانوں, لکھ پتیوں, اور جس کے سینے میں اللہ کا 300 پارا ہے, اس کی کیا عزت ہونی چاہیے, اس کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ کبھی آپ نے غور کیا, کبھی آپ نے فکر کیا؟ اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, اٹھو, جگو, قرآن کو تھامو, قرآن سے محبت کرو, قرآن کو سینے سے لگاؤ. یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر میں جس کتاب کا حافظ قرآن دنیا میں موجود ہے. باقی جتنے مذہب ہیں, کسی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا سوائے مذہب اسلام کی. صرف قرآن کا حافظ ملے گا پوری دنیا کے اندر میں. گیتا کا حافظ نہیں ہے, رامائن کا حافظ نہیں ہے, اچروید کا حافظ نہیں ہے, بائبل کا حافظ نہیں ہے. اور قربان جاؤ جتنی کتابیں, جتنے مذاہب دنیا میں ہیں, کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا, لیکن مذہب اسلام کا وہ کتاب, لاریب کتاب, اور قربان جاؤ آسمانی کتاب قرآن کا حافظ قرآن لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں ملیں گے. اللہ ثم الحمدللہ. یہ افسوس کا مقام. تھانوی رحمت اللہ علیہ, کچھ بچے آ گئے, کچھ بچے مدرسے کے بچے آ گئے. آپ نے اپنے خادم سے کہا میرے پیر کو موڑو, میرے پیر کو موڑو. تو خادم نے کہا کہ حضرت ڈاکٹر نے منع کیا ہے, پیر میں تکلیف ہے, موڑنے کے لیے منع کیا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خادم سے, تم دیکھتے نہیں ہو میرے سامنے یہ قرآن بیٹھا ہوا ہے. مدرسے کے بچے حافظ قرآن تھے, میرے سامنے قرآن بیٹھا ہوا ہے. یہ بے ادبی ہے کہ میرے سامنے حافظ قرآن ہو اور ان کے سامنے میں پیر پھیلا کے بیٹھوں.
عارف باللہ وقت کے ولی کامل، بہت بڑے محدث کا کہنا ہے۔ نوجوانوں مسلمانوں، ہم نے تو قرآن کا ادب کرنا ہی چھوڑ دیا، یہی حالت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم کٹے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کوئی بھی قوم ہماری عزت نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ ہمارے علماء کرام ہیں، قربان جاؤ، جن کے چہرے کو دیکھو ثواب ہے۔ ارے سبحان اللہ بولے تو کتنا آدمی کہتا نہیں آج کے کرو چہرہ دیکھ لو رے بھیا، کام ختم ہو خراب ہو گیا۔ یہ وہ علماء ہیں ہمارے دیوبند، جن کے چہرے کو دیکھو اللہ ثواب دے گا، جن کے چہرے کو دیکھ لو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دعا لو، ان کی دعائیں لو۔ اب بتایا گیا کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب زمین پر چلتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے۔ اللہ کیا بچھا دیتا ہے؟ ارے زور سے بولو، کیا بچھاتا ہے؟ اور قربان جاؤ، مدرسے کے پڑھنے والا بچہ جب زمین پر چلتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتا ہے۔ ہوگا کوئی وقت کا پرائم منسٹر، قربان جاؤ، اس کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے۔ کوئی ہوگا چیف منسٹر، اس کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے۔ کوئی پردھان ہوگا، کوئی ادھوگ پتی ہوگا، اس کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے ہیں۔ لیکن مدرسے میں یہ پڑھنے والے مہمان رسول جب راستے میں چلتے ہیں اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ بتاؤ ان کا مقام پرائم منسٹر سے بڑا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ اس کے سامنے مودی کیا ہے؟ یوگی وہ تو کچھ نہیں ہے، وہ 0 پہ آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ مہمان رسول ہے، اس کی عزت کرو، اس کی عزت کرو۔ اللہ توفیق دے تو کبھی ان بچوں کو دعوت کرو، دعوت کر کے گھر میں کھلاؤ، اللہ برکتیں نازل فرمائے گا، اور ان کا قدم پر جائے گا اللہ مصیبت کو دور کر دے گا۔ بعض لوگ مدرسے کو بچوں کو کھلانے کے لیے بڑا ڈرتے ہیں، نا بڑا کھیجے ہو، بڑا کھیجے، ساری دولت کھا گئی تمہارا جو فیکٹری ہے۔ کتنا کھاتا ہے مدرسہ کا بچہ؟ قربان جاؤ، یہ مہمان رسول ہے، اس کا قدم تیرے گھر میں اگر پڑ جائے اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ گنہگاروں گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، گنہگاروں گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، گنہگاروں گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے بچوں کی پڑھائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے بچوں کی پڑھائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے بچوں کی پڑھائی ہونے والی ہے۔ ماشاءاللہ 14 جن ہوئے گے لوگ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک آدمی اور تیار ہو جاتا، 15 کا عدد ٹھیک ہے کوئی 15ویں نمبر پہ ایک بچے کا خرچ اٹھا لو مسلمانوں۔ دیکھیے، جو سخی ہے وہ سخاوت کرے گا، جو دانی ہے وہ دان کرے گا، جو دے کر آیا ہے وہ دے گا، چاہے رہے چاہے نہ رہے۔ آج جو نہیں دینے والا ہے، یہ تقریر سنائیے، تقریر کھلا کے الٹا دیئے، 1 ٹکا نہیں دے گا، کھلا دے۔ اور ایک بات یاد رکھو نوجوانوں مسلمانوں، بہت پتے کی عبادت تجربے کار لوگوں نے بتایا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، پھر اللہ اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اور قربان جاؤ پھر وہ اللہ اس کو ڈاکٹر کی یہاں بھیجتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے؟ ارے زور سے بولو، ڈاکٹر کے یہاں، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے، بولو جا جھمیلے ختم ہو گیا۔
الحمدللہ 15ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا ہے کوئی انشاءاللہ، ہے کوئی اللہ کا شیر، مرد مجاہد، دین کا سپاہی، کوئی نمازی ہو، کوئی حاجی ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی ماسٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی بڑا بابو ہو، کوئی چھوٹا بابو ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی کسان ہو، 15ویں نمبر پہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا انشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سخی لوگوں کا علاقہ ہے۔ سنجار عالم الحمدللہ ماشاءاللہ، سنجار عالم ایک بھائی ہے ہمارا آیا ہے، دیکھیے آ جائیے، آنے کا راستہ دیے اس کو، آئیے۔ واہ جب بیٹھ گیا، بہت جلدی بیٹھ گیا، ارے باپ کھڑا ہونا خطرہ ہے، جلدی بیٹھا۔ 15 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ، 15 ہو گئے ماشاءاللہ، 15 جن ہوئے گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، 15 جن ہوئے گئے۔ اب میں اس سودے کو سستا کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سودے کو سستا کرتا ہوں۔ 16ویں نمبر پہ 5000 روپے دینے والا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا انشاءاللہ۔ اب اس سودے کو سستا کروں، 1000 500 1500 2000 2500 3000 4000 دینے والا۔ اس مجمع کے اندر میں کتنا نوجوان ہے، کم سے کم ایک بچے کا خرچ، ایک مہینہ کا خرچ 500 روپیہ ہے، 2 مہینے کا خرچ 1000 روپیہ ہے، 3 مہینے کا خرچ 1500 روپیہ ہے، 4 مہینے کا خرچ 2000 روپیہ ہے کوئی سخی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حاجی ثناء الحق صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے 5000 روپے، اجانی کے رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے حاجی صاحب کے دان کو، اللہ ہمارے حاجی صاحب کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما دے۔ بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، 1000 500 2000 1500 3000 4000 5000 دینے والے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ہماری ماں بہنوں کے، دیکھو ہماری ماں بہنوں کی طرف سے یہ تعاون آیا ہے۔ میری ماں بہنوں الحمدللہ آپ کا تعاون مدرسے تک پہنچ گیا ہے، ذمہ داروں تک پہنچ گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس صدقے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، اللہ میری ماں بہنوں اللہ آپ کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ آمین بولا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آ جاؤ بھائی 1000 500 1500 2000 2500 3000 دینے والا، کم سے کم 500 روپیہ لے کر آؤ، کم سے کم 500۔ حضرت تھوڑا چادر رومال یہاں بھی گھما دیئے مردوں میں، دیکھیے آپ کو نہیں آنا ہے، آپ کو نہیں آنا ہے 100 10 20 50 دینے کے لیے نہیں آنا ہے، چادر رومال لے کر گھومیں گے بچے اسی میں ڈال دینا ہے۔ ہاں جو 500 1000 1500 2000 2500 دینا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے یہاں پر لا کر دے دے یا اپنا نام لکھا دے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ محمد شمس تبریز بابو 5000 روپے دے رہے ہیں، ڈیلر ہیں۔ کہاں ہے شمس تبریز بابو کہاں ہے؟ ڈیلر ہے۔ ہاں اچھا نہیں لگ رہا ہے، مصافحہ ہو جائے تو اچھا لگے گا، بلائیے آ جائیے ڈیلر صاحب آ جائیے، الحمدللہ آپ سے مصافحہ ہو جائے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، یہ ڈیلر صاحب ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے ایک نوجوان اور آیا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ بھائی آ جاؤ بھائی، 1000 500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 دینے والا ہے کوئی یہ نوجوان؟ اتنا مجمع ہے، کسی کے پاکٹ میں شعبان المعظم کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ یہ بھی ہے، اور رحمتوں والا برکتوں والا نجات والا مہینہ وہ بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ جو چاہتے ہیں ماشاءاللہ لکھو، اچھا انشاءاللہ لکھیے نا، کوئی دقت نہیں، نام نہیں لکھیے کوئی دقت نہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ دیکھیے ایک بھائی میرا اور آیا ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ دیکھیے اپنا حصہ لے رہا بھائی 1000 500 2000 1500 دینے والا انشاءاللہ ہے کوئی اپنی ماں کے نام پر۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ، ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے
پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے. کیا نام بابو؟ مرحوم تجیر صاحب. اے ڈیلر بابو الحمدللہ آ جائیے. ماشاء اللہ بادشاہ ہے ڈیلر صاحب ہمارے. ایک بچہ خرچہ اور بڑھا دیتے انشاءاللہ. لیکن ڈیلر صاحب دو بچے کا خرچ لکھیے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. الحمدللہ. اللہ ہمارے ڈیلر صاحب کے دان کو قبول کرے. اللہ ان کے کاروبار میں، تجارت میں، اللہ گھر میں یا اللہ روٹی روزی میں، تجارت میں، دکانوں مکان میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. 1500 2000 1500 2500 3000 دینے والے جتنے لوگ یہاں پر ہیں اس مجمع کے اندر میں الحمدللہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے دادا دادی، نانا نانی کے نام پر اس مدرسے میں ہم. اے مسلمانوں، پیسہ آج یہاں نہیں دو گے، گھر چلے جائیں گے آپ لے کر. کل بازار میں، چوک چوراہے پہ، ہاٹ بازار میں، ہاسپٹل میں، کورٹ کچہری میں کہیں نہ کہیں خرچ ہو جائے گا. قسم خدا کی آج یہاں دے دیں گے نا آپ، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. پھر اللہ میرا اسے پہاڑ بنا کر واپس کرے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. کہاں ماسٹر صاحب کہاں؟ ماسٹر نزاکت صاحب کہاں ہیں؟ یہاں ہیں. مصافحہ کرتے ہیں ان سے آپ. اے ماشاء اللہ کیا باشرہ ماسٹر ہے بھائی الحمدللہ. ماشاء اللہ تھوڑا کچھ بڑھا دیتے. دو کر ماشاء اللہ ماشاء صاحب 2 کر. الحمدللہ. اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، عہدے میں، اللہ نوکری میں برکت دے. اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. تھوڑا چادر رومال لے کر گھومیے، چادر رومال لے کر گھومیے. کچھ بچے ادھر اٹھ جائیں، کچھ بچے ادھر اٹھ جائیں. دیکھیے ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے. میرے بعد بھی بڑے بڑے جید عالم دین تشریف فرما، اللہ والے تشریف فرما ہے. ان کی تقریر سن کر کے، دعا کر کے ہی آپ کو یہاں سے ہلنا ہے. کوئی جانے کا فضا نہ بنائے، کوئی جانے کا ماحول نہ بنائے. دیکھیے دین کی بات ہے. اور رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قربان جاؤ، رمضان کا استقبال کرنا. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ لاسٹ میں کچھ روشنی ڈالوں گا کہ رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کے مہینے کی تیاری کیسے کیا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلے کچھ کام ہو جائے. اے بابو کچھ بچے ادھر بھی پکڑ لیں چادر رومال، ادھر والے بھی پکڑ لو بھائی. 2 نوجوان اٹھ جاؤ نا چادر رومال لے کر. شرم کس بات کی بچوں؟ ارے مدرسے کا جلسہ ہے، چندہ کر کے دو گے، اللہ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا نا، اس کا ثواب آپ کو بھی دے گا. پکڑ لو. جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کرسی میں بیٹھے ان کے پاس بھی جائیے، جو کھڑے ہیں ان کے پاس بھی جائیے، جو بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی جائیے. الحمدللہ. واہ بھائی.